آج ہم بات کریں گے قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت شکل کا آدمی تھا۔ لوگ ان کو خوبصورت ہونے کی وجہ سے منور بھی کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ تورات شریف کا بہت ہی اچھا عالم تھا۔ وہ بہت ہی ملنسار اور بااخلاق آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کی عزت ادب اور احترام بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے مال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو 40 پہلوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے اس نے لوہے کی چابیاں بنوائی، جن کو پہلوانوں کی ایک بڑی جماعت لے کر چلتی تھی، لیکن وزن بہت زیادہ ہو گیا تو اس نے خچروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا، جن کی تعداد 60 بتائی جاتی ہے۔ وہ 60 خچر ان چابیوں کو لے کر چلتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ قارون نے لکڑی کی چابیاں بنوائی تاکہ وزن ہلکا ہو جائے، لیکن پتہ چلا کہ ان لکڑی کی چابیوں کا وزن بھی کم و بیش لوہے کی چابیوں کے برابر تھا۔ پھر ایک روایت میں اور لکھا ہے کہ اس نے گائے کے چمڑے کی چابیاں بنوائی تاکہ وزن اور ہلکا ہو جائے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا وزن بھی تقریباً اتنا ہی تھا، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ پتہ چلا کہ قارون کے پاس بے حساب دولت تھی، لیکن اس مال و دولت نے قارون کا دماغ خراب کر دیا اور اس میں اکڑ پیدا ہو گئی اور وہ تکبر کا شکار ہو گیا۔ نتیجتاً اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور بغاوت کر بیٹھا۔ بغاوت کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوئی۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں وہ اپنے کپڑوں پر نیچے کی سائیڈ میں ایک نیلے رنگ کی پٹی باندھ لیا کریں۔ ایک نیلے رنگ کی پٹی کپڑوں سے لگا لیں تاکہ جب وہ نیلے رنگ کی پٹی کو دیکھیں گے تو اس کو نیلا آسمان یاد آئے گا۔ جب نیلا آسمان ان کو یاد آئے گا تو وہ سوچیں گے کہ اس آسمان کا بنانے والا رب ہے، اللہ ہے، تو اس کے دیے ہوئے حکموں کو ہم مانیں تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکے نہیں۔ تو یہ حکم جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سنایا تو قارون، جب اس کے اندر اس کے پاس مال تھا، دولت تھی، تو وہ اس کو اندر یہ غرور پیدا ہو گیا کہ ہم کیسے کوئی ایسی نشانی رکھ سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں چھوٹا جانا جائے، کیونکہ اس ٹائم پہ ایسا بھی تھا کہ غلاموں کے لیے یا پھر چھوٹے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے ایک خاص طرح کی نشانیاں بنائی جاتی تھی۔ تو قارون نے اس کو بھی ایسا ہی سمجھا اپنے لیے کہ ہم کو اس طرح کی نشانیاں دی جائیں گی جیسے غلاموں کو نشانی دی جاتی ہیں، تو ہمارا تو اس کا مطلب کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو مالدار لوگ ہیں، ہم اس طرح کی نشانیوں کو لے کر کے غلاموں جیسے نہیں لگنا چاہتے۔ پہلی بغاوت اس یہاں سے شروع کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور حکم ملا کہ ہارون علیہ السلام کو قربانیوں کی ذمہ داری دے دو، کہ جتنی بھی اس ٹائم پہ قربانیاں ہوتی تھی تو وہ ساری قربانیاں ہارون علیہ السلام کی دیکھ ریکھ میں ہوتی تھی، اور اس ٹائم پہ قربانی کے گوشت کو ایک الگ جگہ پہ، اونچی جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، کہیں پہاڑ وغیرہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس پورے مال کو جلا دیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اس سے بھی قارون کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ سارا حکم انہی کو ملتے ہیں، ساری ذمہ داری انہی کو ملتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دولت ہے، نہ ان کے پاس کوئی عزت ہے، کہ ان کا ماننا تھا کہ ہارون یا موسیٰ، ان دونوں کو ساری ذمہ داری ملتی ہے، جبکہ یہ تو حیثیت والے لوگ نہیں ہیں، مال میرے پاس زیادہ ہے، مجھے کیوں نہیں ملتی۔ تو قارون کے اندر یہ بھی ایک تکبر پیدا ہو گیا اور گھمنڈ پیدا ہو گیا، سازش کرنا شروع کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی آپ ساری ذمہ داری انہیں کو کیوں دیتے ہیں، یا پھر ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھائی میری اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے میں بتا رہا ہوں، اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے تو یہی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ تو قارون نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے، آپ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہو، ہم اس بات کو کیسے مانیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو، جو میرا خیمہ ہے، ٹھیک ہے، جو میرا خیمہ ہے اس میں سبھی اپنی اپنی ایک ایک لاٹھی گاڑیں گے،
اور جس کی لاٹھی صبح ایک درخت کی طرح ہری بھری ہو گئی، اس کے اندر ٹہنیاں نکلنے لگی، پتے آ گئے، تو اس کا مطلب وہ حکم اس کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ حکم اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی خود کا گھڑا ہوا حکم نہیں ہے۔ تو سب نے اس پر اتفاق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خیمے میں جس میں وہ رہتے تھے، جس میں وہ عبادت کرتے تھے، سب کی لاٹھیاں گاڑ دی گئی۔ صبح کا انتظار کرنے لگے کہ کب صبح ہو اور کب دیکھیں کہ کس کی لاٹھی ہری بھری ہو گئی ہے۔ تو جب صبح دیکھا تو ہارون علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ ایک درخت کی طرح بن گئی تھی، اس کے اندر ہرے بھرے ٹہنیاں آ گئی، ہرے بھرے پتے آ گئے تھے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب یہ دیکھ لو کہ اس میں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی اس قارون نے یہ کہا ارے آپ تو جادوگر ہو، یہ تو آپ نے جادو کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہے، اس کو بات کو ہم نہیں مانتے۔ تو یہاں پر بھی اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی۔ تیسرا جب کھلی بغاوت اس نے کی تو وہ یہ موقع تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم سے کہیے اپنے مال سے زکوٰۃ دیا کریں۔ تو اس پر قارون عام کو بڑا برا لگا اور اس نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھا بجھا کر اور اس کے ساتھ نرمی برتتے ہوئے یہ کہا چلو آپ ایسا کرو، اپنے مال میں سے 1000واں حصہ ادا کرو۔ 1000واں حصہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1000 درہم ہے تو 1000 درہم میں سے آپ 1 درہم زکوٰۃ میں دے دو۔ 1000 دینار ہے تو اس میں سے 1 دینار آپ زکوٰۃ کے لیے ادا کر دو۔ 1000 بکریاں ہیں تو اس 1000 بکری پہ آپ 1 بکری زکوٰۃ میں دو۔ اسی طرح سے ہر مال میں سے ایسے ہی حساب لگا کے ایک ایک عدد 1000 پہ دو۔ تو اس پر قارون راضی ہو گیا، چلو میں ایسا کر دوں گا۔ لیکن جب قارون نے حساب لگایا کہ میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دوں 1000 پہ ایک عدد کے حساب سے، تو جب وہ پتہ چلا کہ وہ تو بہت زیادہ مال بن گیا، وہ تو بہت ہی زیادہ مال بن گیا اور اس سے بھی قارون کا دماغ خراب ہو گیا اور اس کے دماغ میں لالچ اور حرص پیدا ہو گئی کہ اتنا سارا مال، اتنی ساری دولت موسیٰ علیہ السلام میری زکوٰۃ کے طور پر لے لیں گے، اور تو اس نے اس سے بھی منع کر دیا اور اپنے مشیروں سے، اپنے درباریوں سے اس نے مشورے کیا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو آئے دن کچھ نہ کچھ نیا حکم لاتے رہتے ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ نیا حکم دیتے رہتے ہیں، ان کے حکم سے ہم پریشان ہو گئے ہیں، تو اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ تو ان کے غلاموں نے کہا کہ حضور آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم وہ کریں گے۔ تو بعد میں رائے مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ بنی اسرائیل میں فلاں عورت ہے، بہت ہی خوبصورت عورت ہے، اس کو بلاؤ اور اس کو تیار کرو کہ موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے پورے مجمع کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام وعظ کریں ان پر الزام لگائیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے، مطلب زنا کی تہمت موسیٰ علیہ السلام پر لگا دی جائے۔ اس پر سبھی لوگ راضی ہو گئے کہ ہاں ہاں یہ صحیح رہے گا، موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سبھی کے سامنے ذلیل خوار ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس عورت کو بلایا اور اس کو ایک خطیر رقم دے کر، ایک بہت زیادہ رقم دے کر راضی کر لیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے سامنے الزام لگائے گی کہ انہوں نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے، زنا کی تہمت ان پر لگائے گی۔ اب وہ سب راضی ہو گئے اور ایک دن بنی اسرائیل کا مجمع اکٹھا ہوا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ وہاں پر وعظ کیجئے۔ اپنے وعظ میں، اپنی تقریر میں موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری باتیں بتائی۔ جب وہ وعظ کرتے کرتے اس بات پر آئے کہ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اگر کوئی شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس مقام پر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو قارون نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اگرچہ وہ آپ نے ہی کیوں نہ کیا ہو، اگر وہ زنا آپ سے ہی ہوا ہو تب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں زنا کا مرتکب ہوا ہوں تو میرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس پر قارون نے اس عورت کو کھڑا کیا، اشارہ کیا کہ یہ عورت کچھ کہتی ہے۔ قارون نے اس عورت کو بلایا اور ان سے کہا کہ موسیٰ یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر جلال میں آ گئے
اور اس عورت کو اپنے سامنے بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ تو وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کا جلال کو دیکھ کر کانپ گئی اور وہ اندر سے ہل گئی، اور اس نے ساری ماجرا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ، انہوں نے قارون نے مجھ کو کہا تھا کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں، جس کے لیے میں آپ کو ایک بہت بڑی رقم دوں گا۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک سازش تھی جو آپ کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ آپ پاک ہیں، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گئے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس قارون کا کچھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی اور آپ کو بتایا کہ اے موسیٰ، زمین تیرے حوالے ہے، اس کو جو تو حکم دے گا یہ وہی کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ زمین اس قارون کو پکڑ لے۔ اتنا کہتے ہی زمین نے قارون کے پیروں کو جکڑ لیا اور اس کو اپنے اندر لینے لگی۔ جب وہ اس کے اندر دھس رہا تھا، قارون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے منت کرنے لگا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال میں تھے، جتنا وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے منت کر رہا تھا بچانے کے لیے، اتنے ہی موسیٰ علیہ السلام کہتے زمین پکڑ اس کو، تو زمین اس کو اور نیچے اپنے اندر لے لیتی۔ موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے رہے کہ زمین پکڑ اس کو، پکڑ اس کو، یہاں تک کہ پورا کا پورا وہ زمین کے اندر دھس گیا۔ اس کے بعد جب اس کا مال بچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات آئی کہ خدا نخواستہ یہ مال بچ گیا تو بنی اسرائیل کے لوگ کہیں گے کہ یہ مال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بچا لیا ہے اور قارون کو اپنے جادو سے زمین کے اندر دھسا دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، قارون کے مال کو بھی تو اپنے اندر نگل جا۔ اس کے بعد قارون اور اس کا مال کو بھی زمین اپنے اندر نگل گئی، اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ اس مجمع میں تھے توبہ کی اللہ سے، اور جو لوگ قارون کے ساتھ تھے انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ ہمیں معاف کر دو۔ اس طرح سے قارون اور اس کا خزانہ زمین کے اندر دھس گئے، اور آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک زمین کے اندر دھستا ہی رہے گا، دھستا ہی رہے گا۔ اتنا خطرناک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا۔